مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریلوی اور دیوبندی علماء عوام الناس کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پیر مہر علی شاہ کے ساتھ مناظر نہیں کر سکے، اور وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک پیر مہر علی شاہ سے ڈرتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ کی جرت نہ تھی کہ وہ حضرت احمد علیہ السلام کے چیلنج کا جواب دے سکے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیر مہر علی کو بار بار بلایا کہ میری تفسیر کا عربی میں جواب دو، لیکن پیر صاحب میں ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا جواب دیں. الحمدللہ محمد علی مرزا صاحب نے بھی اس پہ اپنا موقف بدل دیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ حقیقت میں پیر مہر علی شاہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں جی بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چوں. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چوں نسیا کون سی، وہ چھڑ دو. اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کریں گے، اور وہ دلیل پیر مہر علی شاہ صاحب کا راہ فرار ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دعوے سے پہلے پیر مہر علی شاہ صاحب نے آپ کی صداقت کو تسلیم کیا اور کہ آپ اسلام کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. ضلع راولپنڈی میں گولڑا شریف کے مقام پر ایک گدی ہے. پیر مہر علی شاہ گولروی حضرت بانی جماعت احمدیہ کے زمانے میں وہاں گدی نشین تھے. انہوں نے اشتہار چھاپا کہ مجھے خدا تعالیٰ سے علم قرآن عطا ہوا ہے. جب ان کا یہ اشتہار چھپا تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اس کے جواب میں اشتہار چھاپا کہ کئی سال سے میرا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، مہدی موعود ہوں، اور مجھے خدا تعالیٰ نے اپنے جناب سے قرآن کریم کے حقائق کو معرف سکھائے ہیں. اور اب آپ اشتہار میں کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ علم قرآن سکھاتا ہے، تو پبلک کے لیے اجتباع پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کو سکھاتا ہے یا مجھے سکھاتا ہے. اس لیے پبلک کو حقیقت حال سے مطلع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا عربی زبان میں فصیح و بلیغ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا مقابلہ ہو جائے. قرآن کریم کے کسی مقام کا قرہ ڈال کے انتخاب کر لیں تو ایک ہی محفل میں بیٹھ کے آپ بھی عربی زبان میں قرآن کریم کی فصیح و بلیغ تفسیر لکھیں، میں بھی عربی زبان میں وہیں بیٹھ کے عربی زبان میں تفسیر لکھوں گا، اور اس میں نئے نکات ہوں، پرانی کتابوں کے اخذ کردہ نکات نہ ہوں. جب یہ اشتہار چھپا تو پیر صاحب نے اشتہار چھاپا کہ میرا اور آپ کا 186 مسائل پہ اختلاف ہے، تو اس لیے میں فلاں تاریخ کو لاہور آؤں گا اور فلاں جگہ پر میرا اور آپ کا 186 مسائل پہ زبانی مباحثہ ہوگا. اور اگر فلاں مولوی، انہوں نے نام ان مولویوں کے لیے جو کہ کئی سال سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ کفر کے فتوے لگا چکے تھے اور پیر صاحب کے ہم خیال اور ہم عقیدہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں مولوی یہ فیصلہ کر دیں کہ پیر صاحب جیت کے ہیں اور مباحثہ میں مرزا صاحب ہار گئے ہیں، پھر مرزا صاحب کو اپنے دعوے سے توبہ کر کے میری بیعت کرنی پڑے گی، اور بیعت کے بعد تفسیر کا مقابلہ ہو جائے گا. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جب یہ اشتہار پڑھا تو آپ نے لکھا کہ دیکھو کہ جب میں مولویوں کے ساتھ مباحثے کیا کرتا تھا اس وقت تو پیر صاحب کو خیال نہیں آیا کہ میرے ساتھ مباحثہ کرے. جب خدا تعالیٰ نے الہاماً مجھے منع کر دیا
کہ آئندہ کسی مولوی سے مباحثہ نہیں کرنا۔ چنانچہ آپ نے آئینہ کمالات اسلام میں بھی اس کو درج فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے مولویوں کے ساتھ مباحثہ کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر آپ نے اپنی کتاب انجام آتم میں بھی اس کو تحریر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے مولویوں کے ساتھ مباحثات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ نے مجھے مباحثات سے منع کر دیا تو اب آپ مجھے مباحثہ کا چیلنج دے رہے ہیں، اور مقصود کیا ہے؟ پیر صاحب کے دل میں یہ نیت تھی کہ ہم نے مباحثے کا چیلنج دیا ہے، اگر مرزا صاحب مباحثہ کا چیلنج کو قبول کر لیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو پہلے الہام شائع کیا تھا کہ مجھے خدا نے منع کیا ہے وہ الہام جھوٹا تھا، اور اگر ہمارے مباحثے کا چیلنج قبول نہیں کریں گے پھر ہم کہیں گے کہ دیکھا جی ہم مباحثہ کے لیے تیار تھے اور ہم بلا رہے ہیں، اور یہ ہمارا مباحثہ کا چیلنج قبول نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا اس لیے میں آپ کے سامنے یہ تجویز کرتا ہوں کہ آج سے ہی میں بھی 7 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھوں گا۔ آپ بھی آج سے 7 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھیں، اور فرمایا کہ اگر آپ نے 7 دن کے اندر اندر میری تفسیر کے بالمقابل آپ نے بھی عربی زبان میں فصیح و بلیغ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دی تو میں آپ کو 500 روپیہ انعام دوں گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ خدا نے مجھے الہاماً خبر دی ہے کہ منعہ مانع من السماء، کہ میرے مقابلے میں سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھنے سے خدا نے منع کر دیا ہے۔ کوئی بھی 7 دن کے اندر اندر میرے مقابلے میں تفسیر نہیں لکھ سکے گا۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 7 دن کے اندر اندر سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر لکھی، اعجاز المسیح کے نام سے شائع فرمائی، اور وہ پیر صاحب کے گھر پہنچا دی۔ 7 دن کیا 7 مہینے کیا 7 سال سے اوپر ہو گئے، پیر صاحب فوت ہو گئے، لیکن پیر صاحب اعجاز المسیح کے مقابل عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی فصیح و بلیغ تفسیر نہیں لکھ سکے۔ آپ کے ایک مرید نے آپ کی سوانح عمری شائع کی گولرا شریف سے، اور اس کا نام مہر منیر ہے۔ اس میں اس واقعے کو درج کر کے آپ کا مرید لکھتا ہے کہ لوگوں نے پیر صاحب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بھی قرآن کریم کی تفسیر لکھیں سورہ فاتحہ کی، تو پیر صاحب نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ کی تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ اس قدر آسمانی انوار کا نزول ہوا کہ میں پھر ان کو سمیٹ ہی نہیں سکا، چنانچہ میں نے تفسیر لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس جواب پہ غور کریں کہ کس طرح گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں یہ جواب تراشا گیا ہے، لیکن یہ جواب یہ بتاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے تو مقررہ میعاد میں تفسیر لکھ کر چھاپ کر پہنچا دی، لیکن پیر صاحب نے مقررہ میعاد کے بعد بھی نہ تفسیر لکھی نہ چھپوائی۔ لیکن جواب دیکھیں کہ اگر تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمانی انوار کا نزول ہوا تھا تو وہ آسمانی انوار ہی کیسے جس پہ نزول ہو وہ انہیں سمیٹ نہ سکے اور سنبھال نہ سکے؟ پھر تو نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تفسیر 150-200 صفحات پہ مشتمل تھی تو پھر پیر صاحب کی تفسیر 100-150 جلدوں پر مشتمل ہوتی۔ اس قدر جو خدا تعالیٰ نے انوار کا نزول فرمایا، ان انوار سے مخلوق خدا کو انہوں نے محروم رکھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پیر میر علی شاہ صاحب جب لاہور آئے تھے تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا ہی نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک اور اشتہار شائع کیا
کہ آپ جب لاہور آئیں گے تو 3 دن پہلے مجھے اطلاع دے دیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں لکھ سکیں گے، تو ایک اور چیلنج ہے کہ میں 3 گھنٹوں کی تقریر کروں اور پھر آپ کریں اور پھر عوام الناس فیصلہ کریں، اور وہ بھی لاہور میں۔ اس کا بھی جواب پیر مہر علی شاہ نہیں دے سکے۔ اس واقعہ کے بعد پیر مہر علی شاہ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور آپ نے اپنے مرید کی کتاب کا سرقہ کیا، اور پھر آپ پکڑے بھی گئے، اور اس کے بعد آپ کے لوگ بھی جماعت اسلام احمدیہ میں شامل ہوئے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے تو جماعت اسلام احمدیہ کی فتح تسلیم کر لی ہے۔ امت سے التماس ہے کہ یہ بڑا نازک دور ہے، میڈیا پر اعلانات ہو رہے ہیں، اشاعت ہو رہی ہے، اور 100 زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے، چینل پہ میڈیا پہ تشہیر ہو رہی ہے 100 زبانوں میں، اور جوک در جوک لوگ بیعت ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے مشائخ علماء کے لیے بلا تفریق مسلک و مشرب، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے مکاتب فکر ہیں، کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ فروعی اختلاف سے قطع نظر کر کے کم از کم ختم نبوت کے اسٹیج پر اس جھنڈے تلے تو ہم جمع ہوں۔ محمد علی مرزا صاحب، آپ پیر مہر علی شاہ کا کیسے دفاع کریں گے؟ ہم آپ کو وہ اعجازی تفسیر دکھائیں گے، آگے سے آپ ہمیں کیا دکھائیں گے؟ آپ تو صرف ہمیں یہ دکھا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، اور آپ کے پاس کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے غلام احمد قادیانی کے خلاف پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس نے ان کے خلاف لکھی ہیں کتابیں۔ تو اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب پہ جب اس نے اعتراض کیا نا چشتی رسول اللہ والے واقعے کا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ چشتی رسول اللہ والے واقعے سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتا، وہ بزرگ ایک خاص حالت میں تھے، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا، تو اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھائے گا نا تو ہم تجھے غلط کہیں گے۔ اندازہ کریں، غلام احمد قادیانی کو یہ کہتے ہیں ہم نے خاموش کروا دیا تھا، خاموش کیا کروایا؟ اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط۔ یہ اندازہ کریں، یہ مناظرے کرتے تھے، کہتا خاموش کیا کروایا؟ اپنے کپڑے اتار دیے اس کے سامنے کہ چشتی رسول اللہ اگر ہمارا بابا پڑھوائے تو صحیح اور تو پڑھے تو غلط۔ یہ اندازہ کریں، یہ مناظرے کرتے تھے۔